عشق کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں آقا کی یاد ستاتی تھی، چپے چپے میں نبی پاک کی یاد آتی تھی، وہ دن یاد آتے تھے، وہ راتیں یاد آتی تھیں۔ حضرت بلال ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ اب ایک رات خواب میں آنکھیں بند ہوئیں تو نبی پاک دیدار کرواتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر، ساری زندگی جس آقا کے ساتھ گزاری، جس کے نام کی مالا جپتے گزاری، آقا خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ بلال مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے۔ بے قرار ہوئے، صبح اٹھے، رخت سفر باندھا اور مدینے پہنچے۔ مدینہ پاک میں روضہ رسول پر حاضری دی اور آنسوں کے انبار ہیں، لڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ آقا اپنے غلام کو بلایا اور خود پردہ فرما گئے، آپ نے تو بلایا تھا آج دیدار کے لیے۔ رو رو کر حضرت بلال حبشی جب حاضری دے رہے تھے، اتنی دیر میں مدینے کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول آئے ہوئے ہیں۔ مدینے کے بچے اور نوجوان صحابہ کرام سب حضرت بلال کے پاس آ گئے، اور اب ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ اے بلال ہمیں نبی پاک کے زمانے والی اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ وہ نبی پاک میرے سامنے ہوا کرتے تھے، میں ان کا جلوہ دیکھتا تھا اور اذان کہتا تھا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو نبی پاک کا دیدار کر کے ان کی طرف اشارہ کیا کرتا۔ اے میرے بھائیوں، اگر آج میں نے وہ اذان دی تو میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ تو اپنے روضے کے اندر ہیں، مجھ سے ایسی ضد نہ کرو، یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، حسنین کریمین کو بلایا جائے، نانا کے نواسوں کو بلال منع نہیں کر پائیں گے۔ امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ آتے ہیں حضرت بلال انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین کی ایک اور بات بتاؤں، میرے آقا انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی کہا کرتے، اپنے پھول فرماتے اور انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور ایک اور شان امام حسن اور حسین کی یہ ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ نبی پاک کے چہرے مبارک سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے قدموں تک مشابہ تھے۔ جب صحابہ کو آقا کا دیدار کرنا ہوتا، دونوں شہزادوں کو جمع کرتے، نبی پاک کی تصویر سامنے آ جاتی۔ بلال حبشی کی بارگاہ میں شہزادے آ گئے ہیں، پہلے حضرت بلال نے چوما، ان کو دیکھا تو آقا کی یاد نے اور تڑپایا۔ وہ کہتے ہیں چاچا جان ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان نہیں سنا ہوگی؟ آج بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہو، ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دو۔ اب بلال حبشی کیسے منع کرتے؟ آقاؤں کا حکم تھا، اپنی جگہ پہنچے اور اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مدینے کی گلیوں میں یہ اذان گونجتی ہے، لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت بلال اذان دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، ہاں ہاں یہ مؤذن رسول کی آواز ہے۔ سب لوگ گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہے کہ کیا بلال آ گئے ہیں تو پیارے آقا بھی آ گئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے یہ صدا بلند ہوتی ہے تو خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، محبوب کریم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں اماں جان آج مؤذن رسول کی آواز آ رہی ہے، کیا پیارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں؟ اور جب بلال حبشی اس عظیم اذان کے جملے کی طرف پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بے ساختہ منبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر بلال کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سرور، ان کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ بے شمار چیخیں مسجد نبوی میں ایک ساتھ بلند ہوتی ہیں اور سب نبی پاک کی یاد میں رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت بلال نیچے گرتے ہیں اپنے منبر سے، اذان پوری نہیں کر پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک کے وصال کے بعد یہ وہ دن تھا جب سب سے زیادہ گریہ وزاری مدینے میں کی گئی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل بے قرار تھا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اذان پوری نہ دے سکے اور آخرکار پھر روتے ہوئے واپس ملک شام چلے گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عشق رسول۔ حضرت بلال یہ عاشقوں کے امام ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔